السلام علیکم، میرا نام ہے افرا منار اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کی ذہنی صحت اور آپ کیسے خود کو مینٹلی اسٹرانگ یعنی ذہنی طور پہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جیسے آپ کے کوئی فائنینشیل کرائسس ہو گیا، آپ کی کوئی ریلیشن شپ پرابلمز ہو گئے، آپ کے جو ہے وہ کوئی لو ون کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ اس طرح کی چیز جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہو جاتی ہے۔ اور آج کچھ طریقے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے تھرو آپ جو ہیں وہ اپنی ذہنی صحت کو اپنے ذہن کو طاقتور بنا سکتے ہیں، اپنی ذہنی صحت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ذہنی صحت کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، بیکاز جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں فریکوینٹلی بار بار، تو آپ کے جو دماغ کے مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اور ذہنی صحت کو اپنی بہتر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ساتھ ہے سیلف ٹاک کرنا، مطلب اپنے آپ سے خود سے باتیں کرنا، اپنی چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنا، اپنے سوچوں پہ ریفلیکٹ کرنا۔ تو کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے کہ فیلئر از اے پارٹ اور اے روڈ ٹو سکسیس، مطلب کہ جب آپ کبھی فیل ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں کسی چیز سے، جو کہ ناکام ہونا ایک کسی بھی انسان کے لیے جو ناکام ہوتا ہے وہ بہت خوشی کی بات نہیں ہوتی، لیکن ناکامی پہ بہت زیادہ اداس ہو جانا، اس کی بجائے آپ اپنی ذہنی سوچ پازیٹیولی یہ رکھ سکتے ہیں کہ ایک ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی طرف کا رستہ ہے، اور خود کو اس طرح کی چیز بتانا کہ اپنی جو ہے وہ اپرچونٹی لینا، مطلب اپنی ہر فیلئر سے ایک اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک جو ہے وہ اس کو اپرچونٹی کی طرح اویل کرنا اور خود کو گرو کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے آل آئی کین ڈو از مائی بیسٹ، مطلب پرفیکشنزم کی طرف نہ جانا۔ جب آپ پرفیکشنزم کی طرف جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی لائف آسان ہونے کی بجائے بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی پرفیکٹ ہونے کی کوشش کر لیں، جس مرضی چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر لیں، پرفیکشنزم کہ ایک میتھ ہے اور اس کے اندر آپ خود کو جب شامل کرتے ہیں تو وہ خود کو جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اسٹریس اور ٹینشن والی چیز میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو بجائے کہ آپ پرفیکشنزم کی طرف جائیں، آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں جو سب سے زیادہ کر سکتا ہوں اپنا بیسٹ دے سکتا ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی کام میں، اور ہمیشہ اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ایک پرفیکشن یا پرفیکٹ چیز کو اچیو یا گول اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھنا کہ آئی ہیو what it needs to get through this thing، مطلب کہ خود کے اوپر خود اعتمادی رکھنا، خود کو یہ باتیں اور یہ منفی سوچنے کے بارے میں روکنا کہ میں یہ تو کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو یہ ہوگا ہی نہیں، اور میں تو اس لیے بنا ہی نہیں ہوں، میرے میں تو اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے، میرے میں تو اتنی نالج ہی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو یہ نیگیٹو باتیں بتانے کی بجائے آپ اپنے آپ کو پازیٹیو باتیں بتائیں کہ ڈیفینیٹلی میں یہ چیز کر سکتا ہوں اور میرے میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی مینٹل گروتھ کے لیے اور آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنانے کے لیے۔ پھر ایک چیز ہے وہ ہے کہ اپنے ویلیوز پہ اسٹینڈ کرنا، بجائے کہ آپ اس تگ و دو میں لگے رہیں کہ جی میں نے اس کو پلیز کرنا ہے، میں نے اس کو پلیز کرنا ہے، اور میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا میرا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اور وہ میری اس بات سے خوش ہو جائے۔ تو ان چیزوں کی بجائے اپنے کیونکہ ہر انسان کے اپنے بلیفس یا اپنی ویلیوز ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ایک سوسائٹی میں فٹ ان ہونے کے لیے، گروپ میں فٹ ان ہونے کے لیے اپنی ویلیوز اور بلیفس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بجائے کہ آپ اپنے ویلیوز اور بلیفس کو سائڈ پہ رکھیں، اپنے ویلیوز اور بلیفس پہ بہت اسٹرانگلی اسٹینڈ کریں اور اس طرح کے ڈیسیجنس لیں جو آپ کے اکارڈنگ آپ کو ٹھیک لگتے ہیں، آپ کی ویلیوز اور بلیفس کے اکارڈنگ ہے، چاہے کہ وہ بہت پاپولر ڈیسیجنس نہ ہوں یا چاہے کہ وہ ڈیسیجنس جو ہیں وہ آپ کو ایک سرٹن گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں، بٹ وہ چیزیں آپ کی خود کی سیلف کی ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ہم ایک اور میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ یہ چیز سوچنا کہ کیا جس بارے میں اتنا منفی سوچ رہا ہوں یا اتنا چیزیں فیل کر رہا ہوں، آج سے 5 سال کے بعد کیا وہ اتنی میٹر بھی کریں گی، کہ آج سے 5 سال کے بعد کیا ان کی اتنی اہمیت بھی ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں آپ اتنا منفی سوچ رہے ہیں، جن کا اتنا اسٹریس لے رہے ہیں یا جن سے اتنا بادر ہو رہے ہیں،
تو ان چیز کی یہ اہمیت ضرور آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ ایک ٹیمپریری جو اسٹریس ہے یا ٹیمپریری چیزیں ہیں, ٹیمپریری پریشانیاں ہیں, ٹیمپریری نگیٹیوٹی ہیں, تو اگر ان کا آج سے 5 سال کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ تو بے فضول ہے. تو خود کو ان چیزوں پہ اتنا پریشان مت کریں کہ جن کا آپ کے فیوچر میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ خود کو یہ بتانا کہ آئی ایم اسٹرانگر دین آئی تھنک. مطلب کہ خود کو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خود کو ہی ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہوں, میں تو اتنا مضبوط ہی نہیں ہوں. خود کو یہ باتیں بتانا چھوڑ دیں. جب فار انسٹنس آپ کا کوئی لاس ہو جاتا ہے یا کسی اپنے قریبی کا وفات ہو جاتی ہے, کوئی ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی اس سے نقصان ہو جاتا ہے, تو لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ سکتا, میں تو یہ نقصان کبھی پورا ہی نہیں کر سکتا, میں تو اس لاس کو کبھی بھر ہی نہیں سکتا, میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں تو اس گریف سے نکل ہی نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو اس طرح کی منفی سوچیں بتانا بس کر دیں اور خود کو ایسی پازیٹیو باتیں بتائیں کہ میں مضبوط ہوں اور میں اس سب کے تھرو آئی کین گیٹ تھرو آل آف دس, اور مجھے جو ہے وہ یہ چیزیں روک نہیں سکتی اور میں بہت مضبوط انسان ہوں. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا کہ میں اپنی انکمفرٹیبل فیلنگس کو ہینڈل کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگ بہت ساری انکمفرٹیبل فیلنگس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, اس سے بچتے ہیں, نظریں چراتے ہیں. انکمفرٹیبل فیلنگس ہو سکتی ہیں آپ کے ڈر کی فیلنگس, کچھ امبیرسنگ فیلنگس, کچھ امبیرسنگ مومنٹس. فار انسٹنس کچھ لوگ جو کسی نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا کوئی ان کی امبیرسنگ اسٹوریز ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اپنے ان ایموشنس کو اون کرنا اور ان فیلنگس کو اون کرنا اور جو ہے وہ خود کو ان انکمفرٹیبل چیزوں میں کمفرٹیبل کرنا بجائے کہ آپ ان چیزوں کو اون کریں. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گی جو یہ ہے کہ خود کو یہ بتانا کہ میں آئی ایم ان اے کنٹرول آف ہاؤ آئی تھنک, ہاؤ آئی فیل اینڈ ہاؤ آئی بیہیو. مطلب خود کی ذمہ داری اٹھانا. اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی میری زندگی میں نقصان ہے تو تمہاری وجہ سے ہے, میرا رشتہ خراب ہوا ہے تو اس میں تمہارا قصور ہے, میرا یہ نقصان ہوا ہے تو اس میں اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. تو دوسروں کو بلیم گیمنگ کرنا چھوڑ دیں, بلکہ خود ذمہ داری اٹھائیں اس چیز کی کہ آپ جو ایکشنز لیتے ہیں, آپ جو سوچتے ہیں, آپ کے جو رویے ہیں, ان سب میں صرف آپ کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ اپنی چیزوں کی خود ذمہ داری اٹھانا شروع کریں گے تو ایونچولی آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع کر دیں گی. آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ ہے کہ خود کو یہ بتانا کہ آئی ہیو بن ناک ڈاؤن بفور اینڈ آئی کین گیٹ اپ اگین. مطلب خود کو یہ پازیٹیو سوچیں دینا کہ میں پہلے بھی مشکلات سے گزر چکا ہوں, بہت بڑے بڑے مسائل سے گزر چکا ہوں اور میں خود کو اس سے نکال چکا ہوں, اور اب بھی جو مشکلات ہیں ان سے میں خود سے لڑ سکتا ہوں اور خود کو نکال سکتا ہوں. ایک کوٹیشن ہے کہ فال ڈاؤن 7 times گیٹ اپ 8. دیٹ مینس کہ جتنی مرضی بار آپ کو شکست ہوتی ہے یا آپ فیلیئرز ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہیں اسٹاپ کر دیں, یو فائٹ بیک. تو خود کو اپنی وہ پرانی چیزیں یاد کرانا اور کہنا کہ اچھا یہ سچویشن تھی, اس سے بھی میں باہر نکلا تھا, تو I'm stronger than this اور میں نکل سکتا ہوں. ذہنی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی دوائیاں یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کہ کوئی آپ کی ذہن میں ڈال دی جائیں اور آپ کا ذہنی صحت مضبوط ہو جائے. اس کا طریقہ صرف آپ کی جو ہے وہ اپنی زندگی سے منفی سوچوں کو نکالنا اور پازیٹیو تھنکنگ ہی ہے. بیکاز جیسے میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ پازیٹیو تھنکنگ سے آپ کی مسل بلڈنگ ہوتی ہے, تو امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ چیزیں آپ کو کام آئی ہوں گی اور آگے زندگی میں آپ ان کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنے کی بہت کوشش کریں گے. ہم سب اس چیز کو بہت عام لیتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہے, لیکن پازیٹیو تھنکنگ کا ہماری برین کیمیکل سے لے کے بیکاز ہمارا اور ہماری برین کمپوزیشن پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, ہماری لائف پر بھی.